بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے جو ہے نا وہ عزت بخشی، اور میں خیبر پختونخوا کی ٹیم ہماری ارباب نوشروان صاحب اور بلال صاحب اور باقی سارے تمام لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ مجھے یہاں تک آنے کی ان لوگوں کی وجہ سے توفیق ملی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم انسانی حقوق کے کارکن ہیں اور ہم ایک عام لوگ ہیں، کوئی دوسری جگہ سے نہیں آئے ہوئے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی ہر آدمی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا اگر کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ اتنا ہی پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو عہدہ مل گیا ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ چین کے اندر بھی ہم نے دیکھی ہے کہ وہاں پر چین کے ہر شہری کو اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا اس کے وزیر اعظم کو حاصل ہے یا اس کے صدر کو حاصل ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ ایک ایسی لازوال دوستی میں جڑے ہوئے ہیں جس کی مثال جو ہے نا وہ ہمالیہ کی پہاڑوں سے بڑی یا کیٹو کی پہاڑوں سے بڑی نظر آتی ہے، اور ان کی محبتیں آپس کے دلوں کے اندر باقی ہیں، اور وہ محبت ہی ہے جس نے یہاں پر پاک چائنا فرینڈشپ کے نام سے جو ہے وہ ایک پورا آپ لوگوں نے وہ بنایا ہے، اور صرف یہ محبت ہی ہے چین کے ساتھ۔ پچھلے دنوں کشمیر کے حالات جب خراب ہوئے تھے اور پاکستان کی حیثیت نہیں تھی فوجی طور پہ کہ وہ انڈیا کو جواب دے پاتا، لیکن اس صورتحال کے اندر ہمارے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو چین کھڑا ہوا تھا۔ جب ہمیں سب چھوڑ کر چلے گئے تو ہماری پیٹھ پر اگر کوئی کھڑا ہوا ہماری پیٹھ کے پیچھے وہ چائنا ہی تھا۔ ہماری چائنا سے محبت ایسی ہے کہ جیسے کوئی پھول ہے اور ہم اس کی خوشبو ہیں، پھول وہ ہے خوشبو ہم ہے، یا پھول ہم ہے وہ خوشبو وہ ہے، اور اس طرح سے ہمارا ایک تعلق ہے۔ باقی رہ گئی بات انسانی حقوق کے حوالے سے، پاکستان میں انسانی حقوق کی بہت ساری جو ہے وہ بہت ساری بدنما تصویریں ہیں، لیکن پاکستان میں انسانی حقوق کی بہت ساری اچھی تصویریں بھی ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر اتنی ہیں اچھی ہیں کہ اگر جس پر ہم بات کریں تو ہمیں تھوڑی سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں میں کیونکہ میرا تعلق سندھ کے ایک صوبے سے ہے اور وہاں پر رہتے ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ ترقی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آج ہم چائنا کے برابر نہیں ہیں، چائنا 1000 قدم تک پہنچ گیا ہے اور ہم 200 قدم پر ہیں، ہمیں 800 قدم اور طے کرنے، لیکن پاکستان کی قوم کے اندر، پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ موجود ہے جو پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے ماروثی حالات ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ خطرناک ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ حالات خراب ہیں، لیکن یہ 50 سال پہلے یا آج سے 70 سال پہلے چائنا کے اندر بھی تھا کہ وہاں پر لوگ منشیات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور منشیات کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، لیکن ایک ایسا انقلاب آیا کہ اس کے بعد لوگ جو ہے نا وہ نئے سرے سے اٹھے اور انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ سپر پاور امریکہ نہیں ہے بلکہ ہم ہیں، اور انہوں نے دنیا کو اپنا لوہا منوایا، اور پاکستان کے لوگوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایسا وقت پاکستان کے اندر ضرور آئے گا کہ پاکستان کے لوگ بھی دنیا کے اندر دنیا کو اپنا لوہا منوائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا۔ اسی طرح سے جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ مشرق کی طرف نہیں دیکھتے، یعنی ہم چائنا کی طرف نہیں دیکھتے، ہم پاکستان کی طرف نہیں دیکھتے، ہم جب بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم سب کا جو ہے نا وہ ہدف ہوتا ہے مغرب، کہ انسانی حقوق کے متوالے تو وہ ہیں اور انسانی حقوق کے تو ہم متوالے نہیں ہیں، وہ بات کرتے ہیں، لیکن لاکھوں لوگوں کو انہوں نے انسانی حقوق کے نام پر جو نا قتل کروا دیا، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مروا دیا مغرب نے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ترتیب کر کے آ جائے تو وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ میرے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی سب سے پہلے بات کی، انہوں نے یہ بات کی کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے تو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سے گزر رہے تھے، تو ابو جہل اور کعب بن اشرف بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، تو کعب بن اشرف سے ابو جہل نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وقت کا نبی ہے، اس کا نام احمد ہے۔ تو کہا کیسا ہے یہ؟ کہا یہ بہت اچھا ہے۔ کہا کیوں نہ اس پر ایمان لے کر آیا جائے؟ یہ ابو جہل نے کہا کعب بن اشرف سے۔ تو کعب بن اشرف عیسائیوں کا بہت بڑا مولوی تھا، اس نے کہا کہ اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سرداریت گئی اور میری مولویت گئی۔ اسلام کا پورا نظام جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسانوں کو برابر میں تقسیم کرنے کے لیے، اس کے اندر اسلام کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بندہ آگے اور یہ بندہ پیچھے ہے۔ اسلام میں اگر کوئی چیز انسانی حقوق کے حوالے سے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور یہ بات ساری مغرب کو معلوم ہے یہ بات، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑے گا کہ ہم نے اس بات کا پروپیگنڈا نہیں کیا، ہم نے یہ لوگوں کو بتائی نہیں بات۔ دوسرا ہمارا سب سے بڑا، یہاں پر ابھی سر نے یہ بات کی کہ ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا میڈیا سے بڑا اچھا تعلق ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہمارا میڈیا سے وہ تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنا سچ نہیں بھیج سکتے، ہمارا جو دشمن ہے یا ہمارا جو بھی وہ ہے وہ اپنا جھوٹ بھیج دیتا ہے۔ یعنی کہ پچھلے دنوں ایک کشمیر فائلز کے نام سے ایک فلم آئی جو مکمل طور پہ جھوٹ پر بنی ہوئی تھی، جس کا پورا قصہ جھوٹ پر تھا، جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ فلم دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس نے جو نا وہ پیسے کمائے اور ساری چیزیں چلی گئی۔ کشمیر کے اندر 8000 سے زیادہ ہاف ویڈوز ہیں
کیونکہ کشمیر پر چائنا اور پاکستان ایک طرح کی سوچ رکھتے ہیں، تو میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ 8,000 سے زیادہ ہاف ویڈوز ہیں، جس کو ہاف ویڈوز خود اقوام متحدہ نے قرار دیا ان ادھوری بیواؤں کا، کیونکہ اسلام کے اندر اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو دوسری شادی کرتے ہیں، یا طلاق ہو جاتی ہے تو دوسری شادی کرتے ہیں، لیکن جس کا شوہر مسنگ ہو جاتا ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، تو اس کو جو ہے نا وہ اقوام متحدہ نے ان کا نام ہاف ویڈو دیا۔ اسی طرح سے وہاں پر جو ہے نا وہ لاکھوں، یعنی کہ 1990 سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زائد لوگ کشمیر کے اندر شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے وہ قصہ نہیں بتایا دنیا کو۔ 16,000 سے زیادہ بچے آرفن ہیں جو مختلف جگہوں پر ہیں۔ پائلٹس گن پر جو ہے وہ خود الجزیرہ نے ایک پوری رپورٹ بنائی، پھر ہم نے اس پہ ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی پوری، اور جس بچی جو اسکول جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں پائلٹ گنز لگیں، اس کے چھرے لگے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بچی کبھی اسکول جانے کے لیے نہیں رہی، لیکن جب اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ اپنے اسکول کی سہیلیوں سے نہیں مل سکتی، تو ایک دکھ تھا جو پوری دنیا کو بتایا اس بچی نے۔ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑے گا کہ ہمیں اپنی اس طرف بہت زیادہ ضرورت ہے آنے کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھیٹر ہے، یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو فلم ہے، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں نا، یہ سب جو ہے نا وہ کافروں کی ہیں۔ تو خدا را ہم جو ہے نا اس چیز سے باہر نکلیں، یہ سب جو ہے نا وہ ہمارا میڈیم ہے، ہم اس میڈیم کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اگر یہ میڈیم ہمارا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول پہاڑ پہ کھڑے ہوتے اور کہتے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اب یہ کس کا، یہ آپ اگر آپ تھیٹر کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں یہ اٹیک ہے کسی کو سمجھانے کے لیے آپ تھیٹر کرتے ہیں، تو وہ کھڑے ہوئے یہ بتاؤں اگر میں تمہیں یہ بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے قافلہ جو تم پر حملہ کرے گا اور وہ تم پر وہ ہو جائے گا، تو لوگوں نے کہا ہم یقین کر لیں گے اس لیے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں وقت کا نبی ہوں، تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ جب بھی آپ کسی کو یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس چیزوں سے روکتے ہیں۔ تو میری کیونکہ پشاور کے اندر ہوں میں، اور پاکستان انڈیا کے جو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں وہ سارے یہیں سے گئے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ دلیپ کمار، مثال کے طور پہ شاہ رخ خان، مثال کے طور پہ اور بہت سارے لوگ یا افغانستان سے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ سکھایا ہے لوگوں کو انڈسٹری میں، فلم میں کام کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں اس پر بھی جو ہے نا لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے، اور تھیٹرز کے ذریعے سے اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے سمجھانا چاہیے۔ چائنا نے بھی یہ کام کیا ہے، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اگر مغرب کا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مغرب نے جو ہے نا وہ ایک آپس میں ان کا ایک الائنس ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پاکستان اور چین کا بھی ایک الائنس ہونا چاہیے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ ضروری نہیں کہ الائنس وہیں پر ہی قائم ہو، کہ ہم جب بھی انسانی حقوق کی بات کریں تو ہم دیکھیں یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹ کونسل کیا کہہ رہا ہے، یا یورپی یونین کا ہیومن رائٹ کونسل آف کیا کہہ رہا ہے، بلکہ ہمیں بھی اس پر بات کرنی چاہیے، خصوصاً ایران کو بات کرنی چاہیے، خصوصاً جو ہے نا پاکستان کو بات کرنی چاہیے، خصوصاً چین کو بات کرنی چاہیے۔ اس ہیومن رائٹ والے ایشو پر ہم سب کو جو ہے نا مل کر بیٹھنا چاہیے، اور دنیا کو ایک نیا چارٹر دینا چاہیے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ تیسری بات جو میں اس محفل کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم چین کی بات کرتے ہیں تو مغرب ہمیں کہتا ہے سنکیانگ کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی رہا ہوگا، لیکن اس کو جو ہے نا وہ پیٹریٹ جس طرح سے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کی پکچر بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اتنی خطرناک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں اگر وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی چمڑیاں نکال دیتے ہیں۔ میری بہن وہاں سے ہو کر آئی ہے تو یہ زیادہ اچھا بتائے گی، لیکن وہاں پر جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے بتائی جاتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی محبتوں کو آگے بڑھانا چاہیے، ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، اور پاکستان میں بھی اس وقت ضرورت ہے محبتوں کو بڑھانے کی، پاکستان میں بھی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر کریں، ہم آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں ایک زبان نہیں بولی جاتی ہے، میں خیبر پختونخوا میں آؤں تو پشتو بولی جاتی ہے، میں ہزارہ جاؤں گا تو ہندکو بولی جائے گی، میں اگر سندھ جاؤں گا تو سندھی بولی جائے گی، میں کراچی میں رہوں گا تو اردو بولی جائے گی، میں بلوچستان جاؤں گا تو بلوچی بولی جائے گی۔ تو اس پر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سر کے ذریعے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بلوچستان میں ہمارے 2,000 ممبر ہیں ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے، جس میں سے 1,300 ممبر جو ہے نا وہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی سلسلہ وہاں پر چائنیز سکھانے کا کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ایک نوجوانوں کی بہت بڑی بلک تعداد میں لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم پاکستان کی واحد آرگنائزیشن ایسی ہیں جو صرف وہاں پر کام نہیں کرتی کہ ہمارے ہیومن رائٹس کے کوئی 10 لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں یا 20 لوگ ہیں، بلکہ ہم گراس روٹ لیول پر جا کر بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک کراچی کے اندر بات سنی ہوگی، ایک آمنہ بچی تھی جس پر گاڑی چڑھا کر اس کو مار دیا گیا، اس کے باپ کو بھی۔ چنی لال کر کے ایک ڈاکٹر تھا جس نے رپورٹ پہلے پیش کی کہ یہ خاتون پاگل ہے، یہ نفسیاتی ہے۔ اسی چنی لال کے پاس ہمارا سندھ کا پریزیڈنٹ گیا، وہ بھی ڈاکٹر ہے، اتفاق سے وائی ڈی اے کا چیئرمین ہے، اس کے پاس گیا، اس نے کہا تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ اس نے کہا ڈر یہ ہے کہ فلاں جگہ سے فون آ رہے ہیں جہاں سے فون کرنے کا تذکرہ اس پلیٹ فارم سے نہیں کیا جا سکتا، وہاں سے فون آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اور مجھے پیسے بھی دے رہے ہیں، تو میں کس طرح کروں؟ اس نے کہا دیکھو تمہارے بچے بھی ہیں، ان کو بھی مرنا ہے، کل خدا نخواستہ ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، اور تم تو ہندو ہو، چلو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بک جاتے ہیں، تم تو نہیں بکتے ہو۔ اس کو سمجھایا یہ بات، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تو کچھ بات کرتا ہوں۔ پھر اس نے جو ہے نا وہ اگلے دن جا کر وہ ہمارے لوگوں کے کہنے پر اس نے چنی لال نے وہ پورے کہانی کو جو ہے نا اس کو پورا رخ کو موڑ دیا،
اور پورے رخ کو موڑ دیا. اور اس نے جو ہے نا وہی رپورٹ داخل کر دی کہ یہ جو ہے نا اس نے کہا ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں, تمہیں اگر کوئی گولی لگے گی تو پہلے ہمارے سینے ہوں گے, پھر تمہیں کچھ نہیں لگا, تمہیں کوئی اٹھائے گا تو ہم یہ کر لیں گے. اس کے بعد وہ پوری جو ہے نا وہ ساری چیزیں کر لیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں گراس روٹ لیول پر ہم جا کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم سوچ عورت کے نام سے کام کرتے ہیں, جس کا بنیادی لائن یہ ہے, دیکھیے جہاں کو عورت کی نگاہ سے, یعنی عورت کس طرح سے دنیا کو دیکھتی ہے. ہم تو دنیا کو دیکھتے ہیں مرد کی نگاہ سے, کہ مرد ایسا وہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ایک پرائیویٹ پارٹ ہے جو گھر کے اندر ہی رہے گی. میری بہن آپ کی وہ ہیں, تو یہ یہاں پر موجود ہیں, آپ سامنے لے کر آئے اس کو. اور یہ چین کا دورہ کر کے آ گئی اور وہاں سے کتاب انہوں نے پوری سفر نامہ اپنا لکھا. اس لیے لکھا کہ آپ نے یہ کہا کہ عورت کس طرح دیکھتی ہے دنیا کو. یہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے جو ہمیں لینا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو رول ماڈلز ہیں, ہمیں انہیں دکھانا چاہیے. مثال کے طور پہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کا مقابلہ کیا, اور ایوب خان کا مقابلہ اس نے اس وقت کے ڈکٹیٹر سے کیا. فاطمہ جناح نے مقابلہ کیا ایک عورت نے, جب سارے جو ہے نا وہ سارے لیٹ گئے تھے. آج جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ اس طرف ایوب خان کے پرلے کی اندر تھی, لیکن فاطمہ جناح کے ساتھ وہی حقدار لوگ تھے جو آج حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس فاطمہ جناح نے اس مقابلہ کیا. پھر بے نظیر بھٹو نے مشرف کا مقابلہ کیا. ایسا نہیں کہ پاکستان کے اندر عورت طاقتور نہیں ہے, پاکستان کی عورت بہت زیادہ طاقتور ہے, بلکہ ہمارے خطے کی بہت زیادہ عورت طاقتور ہے. آپ اندازہ لگائیں پاکستان پر 2 جنگیں مسلط کی وہ اندرا گاندھی نے کی, عورت تھی وہ. تو ہم جو ہے نا وہ خواتین کو جو ہے نا وہ زیادہ مواقع دیں. آج جو سافٹ ٹیکنالوجیز آئی ہیں, یعنی کہ ہم چائنا کی ساری چیزیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک بٹن دبا کر, اس سافٹ ٹیکنالوجی کے اندر عورت بہت زیادہ آگے. تو ہمیں خواتین کو موقع دینا چاہیے. تو ہم نے سوچ عورت کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہماری ہے ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے تحت, جو پورے پاکستان میں کام کرتی ہے, اور وہ وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کرتی ہے اور پولیٹیکل وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کرتی ہے. کہ جب تک خاتون سیاسی طور پہ طاقتور نہیں ہوگی وہ آگے نہیں بڑھے گی. اس کو سیاسی طور پہ بھی طاقتور ہونا چاہیے. ہراسمنٹ کے کیسز ہوں, دیگر چیزیں ہوں, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. کراچی, سندھ, پاکستان بھر میں, ہم بلوچستان میں بات کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم ایک یوتھ ماڈل نیشنل اسمبلی ہے ہماری, جو نوجوانوں کو یہ سکھاتی ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں انجینئر بن جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت ہی اعلیٰ آدمی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے کہتے ہیں یہ اس سے اعلیٰ آدمی ہے. اگر کوئی ہمارے گھر میں لائر بن جاتا ہے کہتے ہیں اب جو ہے نا وہ سلسلے ٹھیک ہو جائیں گے, کب کوئی ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا. لیکن جب ہم سیاست دان بنانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ چور آ گیا, یہ ڈاکو بنے گا, یہ جو ہے نا ملک کو لوٹے گا, کیونکہ ہم نے اس کو گالی بنا دیا. تو ہم نے یوتھ ماڈل نیشنل اسمبلی بنا کر اس کے اندر ہم نے قومی اسمبلی بنائی, جس کے اندر ہم لوگوں کو, اگر آپ میں سے کوئی پارلیمنٹیرین رہا ہو یا نہ رہا ہو, لیکن سب سے بڑا ہمارا پارلیمنٹیرین کا ایشو ہوتا ہے ان کو ڈرافٹنگ کرنا نہیں آتی, ان کو ڈرافٹ نہیں بنانا آتا, ان کو اپلیکیشن لکھنا نہیں آتی. تو ہم نوجوانوں کو ڈرافٹنگ کرنا سکھاتے ہیں. ہم نوجوانوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے بات کس طرح کرنی ہے, آپ نے کس طرح شروع کرنی ہے. ہم نوجوانوں کو سکھاتے ہیں کہ جب آپ وزیر بنیں گے تو آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے. آپ اگر ممبر اسمبلی بنیں گے تو یہ پورے پاکستان میں ہمارا یوتھ ماڈل نیشنل اسمبلی کا ایک پورا پلیٹ فارم موجود ہے, جو بلوچستان میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے. اب ارباب صاحب سے میری بات ہوئی تو ہم پشاور میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ہم نوجوانوں کو اس طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ پشاور کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر نوجوان بہت پڑھا لکھا ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف پڑھا لکھا نہ رہے, صرف وہ کتاب کا کیڑا نہ رہے. یعنی کیڑا کیڑا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کتاب کے اندر ہو یا باہر ہو, اس کو باہر نکل کر بہت ساری چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے. اس کو دنیا کے رنگوں کو دیکھنا چاہیے, اس کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا اس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے, اس پر وہ بات کرنی چاہیے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پلیٹ فارم ملے جس پر وہ بات کریں آ کر کھلی طور پہ, آزادی کے ساتھ. اور ہیومن رائٹس پر ہم مختلف پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہم تھیٹرز بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم نے ہاف ویڈیو تھیٹر کیا ہے جس میں 40 ممالک کے ڈپلومیٹس آئے تھے, خود چین کے سفیر صاحب بھی آئے تھے آپ کے. اور اسی طرح سے ہم نے جو نا جنادی نیشن ہیرو کے نام سے, جب انڈیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مسلمس کو بہت زیادہ مارا جا رہا تھا اور اقلیتوں کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک ہو رہا تھا, تو اس وقت جو ہے نا وہ ابوالکلام صاحب نے, اس وقت اندرا گاندھی نے آج سے قریباً کوئی جب 1971 کی وار ہوئی, جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا, تو اس نے کہا کہ میں نے 2 قومی نظریہ ختم کر دیا ہے. آج 2 قومی نظریہ ختم ہو گیا, لیکن پھر ہم نے اس تھیٹر کے ذریعے سے بتایا کہ یہ 2 قومی نظریہ تب تک باقی رہے گا جب تک یہ سوچ ہندوتا کی ختم نہیں ہوتی کہ انسان وہ ہے. آج بھی بی جے پی کی بنیاد جو رکھی ہوئی ہے, اس بنیاد پر رکھی ہوئی ہے کہ کوئی اگر ایک مسلمان بھی باقی ہے تب تک جو ہے نا وہ یہ دھرتی ہماری پاک نہیں ہوگی, اس لیے مسلمانوں کو ختم کرو. یہ ان کی اپروچ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لوگ پاکستان کی بات کریں, پاکستان سے محبت کریں, اور خصوصاً جو ہے نا وہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے, ہیومن رائٹ کونسل آف پلیٹ فارم پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزیں کریں. ہم پرفارمنگ آرٹ پہ بھی کام کرتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم پرفارمنگ آرٹ پہ, کیونکہ یہ بھی جرنلزم کی ایک وہ ہے, یعنی تھیٹر بھی جرنلزم کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اسٹریٹ تھیٹر کرتے ہیں. یعنی اسٹریٹ تھیٹر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. ہم پریس کلب کے باہر جو ہے وہ جیلیں بنا لیتے ہیں, ہم پریس کلب کے باہر تھیٹر کر رہے ہوتے ہیں,
اور ہم بڑے بڑے گراؤنڈس میں تھیٹر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تھیٹر کے ذریعے سے آپ نے کیسے بات کرنی ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں، ہم سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والے میڈیم کو ہم یہاں پر پشاور میں بھی استعمال کریں، اور جو حدود ہے یعنی کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ کہیں پر ہم سے کلیش نہ کرے. ہم مذہب اور کلچر کے ساتھ کوئی کلیش نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہم فالو کریں. جس طرح سے پشتون کلچر ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت زیادہ اس کے بعد بنا ہے. سندھی ایک کلچر ہے، اس کو رہنا چاہیے، اور کلچر کا تحفظ بھی بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے. وہ کلچر کا تحفظ بھی کرے، زمین کا تحفظ کرے، کلائمیٹ کا تحفظ کرے، آنے والے کل کا تحفظ کرے. یہ ساری ذمہ داری ہے. تو بس یہ چھوٹی موٹی باتیں تھیں. سر آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے بڑے اسٹیج پر ہمیں موقع دیا کہ ہم نے چھوٹی سی اپنی بات کی.